کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا پہلا قتل کیوں ہوا تھا؟ نہ دولت کی وجہ سے، نہ زمین کی وجہ سے، بلکہ ایک ایسی چیز کی وجہ سے جو آج بھی لاکھوں گھروں کو تباہ کر رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن مجید میں بیان کیے گئے ایک ایسے واقعے کی بات کریں گے جس نے انسانی تاریخ کا پہلا خون دیکھا۔ یہ صرف دو بھائیوں کی کہانی نہیں، بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک آئینہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لا چکے تھے۔ وقت گزرتا گیا، ان کی اولاد بڑھنے لگی۔ آج ہم قرآن مجید میں بیان کیے گئے ایک ایسے واقعے کی بات کریں گے جس نے انسانی تاریخ کا پہلا خون دیکھا۔ یہ صرف دو بھائیوں کی کہانی نہیں، بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک آئینہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ حابیل بہت نرم دل تھا، اللہ سے ڈرنے والے اور فرما بردار تھے، جبکہ قابیل کے دل میں آہستہ آہستہ تکبر اور حسد پیدا ہونے لگا۔ جب نکاح کا وقت آیا تو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ ہونا تھا، مگر قابیل نے اللہ کے حکم کو دل سے قبول نہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دونوں بھائیوں سے فرمایا کہ تم دونوں اللہ کے حضور قربانی پیش کرو۔ جس کی قربانی قبول ہوگی، حق اسی کے ساتھ ہوگا۔ حابیل نے اپنے بہترین جانوروں میں سے ایک صحت مند اور خوبصورت جانور اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ انہوں نے دل سے سوچا کہ اللہ کے لیے بہترین چیز ہی ہونی چاہیے۔ دوسری طرف قابیل نے اپنے کھیت کی سب سے خراب اور بیکار فصل قربانی کے لیے پیش کی۔ اس کے دل میں اخلاص نہیں تھا، صرف دکھاوا تھا۔ ناظرین، پھر وہ لمحہ آیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی، جبکہ قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ یہ منظر دیکھتے ہی قابیل کے دل میں حسد آگ کی طرح بھڑک اٹھا۔ اس نے غصے میں اپنے بھائی سے کہا، میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ لیکن حابیل نے نہ غصہ کیا، نہ بدلہ لینے کی بات کی۔ انہوں نے نہایت سکون سے جواب دیا، اللہ تو صرف متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے، تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں۔ یہ الفاظ صرف ایک جواب نہیں تھے، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے صبر، تقوی اور اللہ پر بھروسے کا سبق تھے۔ لیکن افسوس، قابیل نے اپنے دل سے حسد کو نکالنے کے بجائے اسے اور بڑھنے دیا۔ شیطان مسلسل اسے بہکاتا رہا، یہاں تک کہ اس کا دل اتنا سخت ہوا اور اس نے ایک ایسا فیصلہ کر لیا جس نے پوری انسانیت کی تاریخ بدل دی۔ قابیل کے دل پر حسد اس قدر غالب آ چکا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی ہر بات کو نظر انداز کر رہا تھا۔ شیطان اسے مسلسل برائی کی طرف دھکیل رہا تھا۔ ناظرین، یہاں تک کہ ایک دن وہ اپنے بھائی حابیل کو ایک سنسان جگہ لے گیا۔ وہاں قابیل نے اپنے بھائی پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ یوں زمین پر انسانی تاریخ کا پہلا قتل ہوا۔ قرآن مجید اس منظر کو نہایت مختصر مگر انتہائی مؤثر انداز میں بیان کرتا ہے کہ قابیل کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے شامل ہو گیا۔ قتل تو ہو گیا، لیکن اب ایک نئی مشکل سامنے تھی۔ قابیل نے اپنی زندگی میں کبھی کسی انسان کو مرتے ہوئے تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ وہ حیران، پریشان اور خوف زدہ کھڑا تھا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا۔ دو کوے آپس میں لڑے، ایک مر گیا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کھودی، مردہ کوے کو اس میں رکھا اور مٹی ڈال دی۔ قابیل یہ منظر خاموشی سے دیکھتا رہا۔
پھر بے اختیار اس کی زبان سے نکلا، ہائے افسوس، کیا میں اتنا بھی نہ کر سکا کہ اس کوے سے سیکھ لیتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ اس نے اپنے بھائی کو دفن تو کر دیا، لیکن جو جرم وہ کر چکا تھا اس کا بوجھ پوری زندگی اس کے دل پر رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی دنیا میں ناحق کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کے گناہ کا ایک حصہ قابیل کو بھی ملتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے اسی نے قتل کی بری رسم شروع کی۔ تو ذرا سوچئے، صرف ایک لمحے کے حسد نے ایک بھائی سے اس کا بھائی چھین لیا، ایک خاندان کو غم دے دیا اور قیامت تک آنے والے قاتلوں کے گناہ میں اسے حصہ دار بنا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر دل میں حسد، تکبر یا غصہ پیدا ہو جائے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جن سے شیطان انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، حابیل اور قابیل کا واقعہ صرف ایک پرانی کہانی نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک زندہ سبق ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے ہم سے زیادہ نعمت دی ہے تو اس سے حسد نہ کرے، بلکہ اللہ سے دعا کرے کہ وہ ہمیں بھی اپنے فضل سے نواز دے۔ یاد رکھیے، حسد پہلے انسان کے دل کو جلاتا ہے، پھر اس کی عقل کو اور آخرکار اس کی زندگی کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حابیل علیہ السلام جیسا تقویدار، صبر اور اخلاص عطا فرمائے، اور قابیل جیسے حسد، تکبر اور شیطانی وسوسوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔